پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس میں میدان، بلند و بالا پہاڑ، قیمتی پتھر، گیس اور کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ مملکت خداداد پاکستان کے خوبصورت اور زرخیز علاقوں میں ایک علاقہ سطح مرتفع پٹھوہار بھی ہے۔ خطہ پٹھوہار قدرتی طور پر ایک خوبصورت خطہ ہے اور اس خطے میں بھی پہاڑ، میدان، بہتے دریا، چشمے، ندی اور نالے بھی ہیں۔ یہاں ہر قسم کے موسم ہیں اور ہر موسم کے لحاظ سے پھل، سبزیاں اور فصلیں بھی ہیں۔ یہاں کاشتکار محنتی ہیں اور بارانی علاقہ ہونے کی وجہ سے فصلوں کا دار و مدار بھی بارشوں پر ہے۔ بارشیں وقت پر ہو جائیں تو فصلیں خوب ہوتی ہیں۔ زمینی کٹاؤ کی وجہ سے یہاں نہری نظام قائم نہ ہو سکا، لیکن اب جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ترقی کی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ ضلع راولپنڈی کی مصروف ترین شاہراہ مری روڈ پر ایگریکلچرل کمپلیکس شمس آباد کے مقام پر موجود ہے۔ کسانوں اور کاشتکاروں کو زراعت کے حوالے سے معلومات اور سہولیات کی فراہمی کے لیے اس کمپلیکس میں مختلف زرعی شعبہ جات قائم کیے گئے ہیں، جن میں شعبہ زرعی اطلاعات، نظامت تحفظ اراضیات، اصلاح آبپاشی اور شعبہ مگسپانی قابل ذکر ہیں۔ شعبہ زرعی اطلاعات راولپنڈی کے کام کرنے کے طریقہ کار اور کارکردگی کے حوالے سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعبہ زرعی اطلاعات ہارون احمد خان کہتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اسی تناسب سے غذائی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں۔ ان غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زرعی پیداوار میں اضافہ انتہائی ضروری ہے۔ اس حوالے سے محکمہ تحفظ اراضیات اپنے اقدامات کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے ڈائریکٹر سوائل کنزرویشن انجینئر احمد سہیل کہتے ہیں، بارانی علاقوں میں کھندر زدہ زمینوں کی بحالی اور آبی وسائل کی ترقی کے لیے نظامت تحفظ اراضیات کی خدمات ناگزیر ہیں، جو کہ پچھلی 5 دہائیوں سے بارانی علاقے کے کاشتکاروں کو کارہائے تحفظ اراضیات اور ترقی آبی وسائل کے سلسلے میں مالی اور فنی امداد فراہم کر رہے۔ ان کارہائے تحفظ اراضیات میں سپل وے، پختہ نکاس، حفاظتی دیواریں، جالی دار سپر، نالوں کی پاٹ بندی وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ کی جانب سے آبی وسائل کی ترقی کی خاطر آبی وسائل کے ذخائر مثلا منی ڈیمز، آبی تالاب، واٹر سٹوریج ٹینک وغیرہ کی تعمیر کے لیے مالی اور فنی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ زراعت میں پانی کی اہمیت سے کسی طور بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بارانی علاقوں میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، چونکہ
بارانی علاقوں میں فصلوں کا زیادہ تر دارومدار بارش کے پانی پر ہوتا ہے، لہٰذا اس پانی کو محفوظ کرنا اور کم پانی سے زیادہ علاقہ سیراب کرنا ایک اہم عمل ہے۔ بارانی علاقوں میں پانی کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے حوالے سے محکمہ زراعت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ اصلاح آبپاشی ملک وارث کہتے ہیں، محکمہ واٹر مینجمنٹ کی 1985 میں آمد ہوئی، جس میں پوٹھوار میں واٹر لفٹنگ ڈیوائسز کا آغاز ہوا، جس میں پانی کو گہرے نالوں سے لفٹ کر کے زمینوں کو آبپاش کیا گیا۔ 1990 سے لے کے 1997 میں آباد کے مالی تعاون سے سیکنڈ برانی پروجیکٹ شروع ہوا، جس میں 3 واٹر ٹربائنز، 1124 کنواں جات اور 141 سپرنکلر سسٹم لگائے گئے۔ اس کے بعد آباد ہی کی تعاون سے BVDP کے پروجیکٹ کا آغاز ہوا، جس میں 1998 سے لے کے 2007 تک پروجیکٹ میں 1339 کنواں جات، 1244 لفٹ پمپس اور 25 ٹیوب ویل لگائے گئے۔ اس کے بعد جاپان کے OECF پروجیکٹ میں 1991 سے لے کے 2000 تک 1821 اریگیشن سکیمز، 13 واٹر لفٹنگ ڈیوائسز، 4 مائکرو اریگیشن سکیمز لگائی گئیں۔ آباد کے ڈیرا پروجیکٹ میں 2001 سے لے کے 2004 میں 592 اریگیشن سکیمز، 473 ٹیوب ویل، 371 واٹر کورس، 76 کنواں جات، 57 کے قریب واٹر سٹوریج ٹینک بنائے گئے، 87 سپرنکلر سیٹ لگائے گئے اور 3 ڈرپ اریگیشن سسٹم پائلٹ بنیاد پہ لگائی گئیں۔ اس کے بعد 108 لفٹ پمپ دیے گئے۔ حکومت پاکستان کے NPIW پروگرام کے تحت 1767 اریگیشن سکیمز لگائی گئیں۔ حکومت پاکستان کے میگا پروجیکٹ کے تحت 2008 سے لے کے 2012 تک 2357 ایکڑ پر 90 ڈرپ اریگیشن سسٹم لگائے گئے۔ ورلڈ بینک کے PIPI پروجیکٹ میں 22,000 ایکڑ پہ ڈرپ اور سپرنکلر سسٹم لگائے گئے، 996 اریگیشن سکیمز، 462 بارشی تالاب، جبکہ تقریباً 7,000 ایکڑ پر ڈرپ کے ساتھ سولر سسٹم لگائے گئے۔ مجموعی طور پہ تقریباً 30,000 ایکڑ زمین کو آبپاش کیا گیا۔ خطۂ پوٹھوہار کے لوگ مگس پانی سے بھی منسلک ہیں اور خالص شہد کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے شعبہ مگس پانی بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ شعبہ مگس پانی کے سائنٹیفک آفیسر ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں، یہ ادارہ جو ہے خاص طور پہ صرف شہد کی مکھیوں کے حوالے سے کام کرتا ہے۔ یہاں جو زیادہ تر فوکس کیا جاتا ہے وہ شہد کی مکھیوں کی ریسرچ پہ کیا جاتا ہے۔ اس میں شہد کی مکھیوں کو پالنا، اس کے مسائل اور اس کی آگے ترویج کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ کسانوں کو جو ہے اعلیٰ نسل کی باہر سے امپورٹ کر کے شہد کی مکھیاں جو ہے مہیا کرتے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ شہد پیدا کر سکتی ہیں، جن کو فارم پہ رکھا جا سکتا ہے، جن کو کسان جیسے جانور پالتے ہیں ویسے پال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسانوں کو، جو لوگ نئے اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں اپنی روزی بڑھانے کے لیے، ان کے لیے ہم تربیتی کورس کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں۔ پاکستان دن بدن ہر شعبے میں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اسی طرح زرعی شعبے کی ترقی بھی انتہائی ضروری ہے۔ خطہ پوٹھوہار ایک خوبصورت خطہ ہے اور یہاں کا کاشتکار جفاکش اور محنتی ہے۔ دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کا زیادہ تر دارومدار زراعت سے وابستہ ہے۔ زرعی شعبے کی ترقی اور پیداوار میں اضافے کے لیے حکومت کی طرف سے خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور اسی شعبے سے وابستہ ادارے اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ ایگریکلچرل کمپلیکس شمس آباد راولپنڈی کے حوالے سے خصوصی دستاویزی پروگرام آپ نے سنا۔ تحریر عابد حسین جنجوا، راوی تحسین شفقت، پروڈیوسر فیصل خان، پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی۔